والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اس جہان کی ہر چیز آخرت کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے پائیدار. ہم ایسے کمزور ہیں کہ اس عارضی جہان کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے. اب دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی گرمی ہے، تنگی اور تکلیف محسوس ہو رہی. اٹھ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی. یہاں کی بھوک لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھ روٹی کھا لی ختم ہو جاتی ہے. پیاس لگی 2 گلاس پانی پیا ختم ہو گئی. موت کے بعد کوئی دکھ آ گیا تو وقت ختم ہو چکا ہوگا، وقت تھم جائے گا. اس وجہ سے درد بھی تھم جائے گا. وقت کے گزرنے کے ساتھ چیزیں گزر جاتی ہیں، حالات گزر جاتے ہیں. موت کے بعد زندگی کو قرار ہے. درد آیا تو جائے گا نہیں، سکھ آ گیا تو وہ بھی نہیں جائے گا. اللہ نے چھاؤں دے دی تو وہ بھی ہمیشہ، دھوپ میں ڈال دیا تو وہ بھی ہمیشہ. تو ہم نہ یہ دکھ سہ سکیں نہ اگلے سہ سکیں. اگلے تو ہیں ہی بڑے خوفناک، یہ گرمی نہیں سہ رہے تو قبر میں گرمی آ گئی تو کیا بنے گا؟ جہاں ویسے ہی منو مٹی تلے ہونا ہے. اور حشر کی گرمی جو 50,000 سال کا دن، اور خدا نہ خواستہ جہنم میں کوئی جا گرا تو آگ. تو یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، سارے ضرورتیں پوری ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو جو ہر چیز پر قادر ہو، طاقت رکھتا ہو، تو عقل کی بات ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یہ ایک ذہن قرآن بناتا ہے. دوسرا ذہن یہ بناتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں، اس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال سے ہے. تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر ہے. تمہاری عزت کا سبب باہر نہیں، تمہارے اندر ہے. تمہاری ذلت کا سبب باہر نہیں، تمہاری ذات میں ہے. باہر معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. تمہاری کامیابی کے اسباب تمہارے اندر ہیں، باہر نہیں. ناکامی کے اسباب اندر ہیں، باہر نہیں. تو اس کے مقابلے میں آج کا مادہ پرست ذہن وہ یہ سوچ دے رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، سائنسی طاقت ہمارے پاس ہو، ہم جو چاہیں کر لیں. اور ہماری عزتیں، کامیابیاں، اس کا تعلق ہمارے ایٹم سے ہے، ہمارے سونے اور چاندی سے ہے، ہماری ٹیکنالوجی سے ہے، ہماری دولت سے ہے. جہاں یہ 2 ذہن بن جائیں وہاں 2 زندگیاں اپنے آپ بن جاتی. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کو راضی کرنے سے میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، تو میری ترجیحات بدل جائیں گی. میں اللہ کی اطاعت کو پہلے سوچوں گا، ضروریات کو بعد میں سوچوں گا. میرا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو میرے سارے کام بنیں گے، اور میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو میرے سارے کام بنیں گے. پھر میری ترجیحات بدل جائیں گی. پھر میں چیزوں کو، مادے کو، پیسے کو آگے رکھوں گا اور شریعت کو پیچھے کر دوں گا. جو آدمی اللہ کو سامنے رکھے گا وہ آنے والی رکاوٹوں کو توڑتا چلا جائے گا. جو آدمی مادے کو، پیسے کو سامنے رکھے گا تو راستے میں شریعت کی کھڑی رکاوٹوں کو وہ توڑتا چلا جائے گا. اسے دنیاوی ترقی چاہیے، سود سے ہو تو وہ سود پہ چلے گا، جھوٹ سے ہو وہ جھوٹ پہ چلے گا، ظلم سے ہو وہ ظلم پہ چلے گا. اور جو کہتا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ کی طرف چلے گا، کبھی جان کے نذرانے پیش کر کے، کبھی مال کے نذرانے پیش کر کے، کبھی سر بازار نیلام ہو کر
کبھی مچھلی کے پیٹ میں گر کے، کبھی چھری کے تلے آ کر، کبھی دہکتی آگ پہ بیٹھ کر، کبھی بپھری موجوں سے نکل کر، کبھی صحراؤں میں بیٹھ کر، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر، کبھی پوری نسل کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھ کر، کبھی اپنی ذات سے سولیوں پہ لٹک کر، کبھی اپنی ذات سے آروں سے چر کر، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک کھیل بن جائیں گی، اس کے لیے طوفانوں سے کھیلنا کام بن جائے گا۔ وہ کہتا مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اور اللہ کو پانے میں میں ہر بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کا ٹریک اور ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہتا مجھے عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، تو اس کا ٹریک اور ہو جائے گا۔ تو دو زندگیاں الگ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے بھائیوں کہ تمہارا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو اس کے در خزانے بھی اللہ کے پاس، جن نعمتوں کو لینا چاہتے ہو وہ بھی اللہ کے پاس۔ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں نبی، سب سے بڑے دنیا کے محسن انبیاء ہیں، اور دنیا بھی ہمیشہ ناشکروں سے بھری رہی۔ انہوں نے سکندر کا نام تو یاد رکھا، چنگیز اور تیمور کا نام تو یاد رکھا، اور انہوں نے شاہان دنیا کے نام تو یاد رکھے، اور جو دنیا کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے نام تک بھول گئی یہ دنیا۔ اب تو جو نام قرآن میں ہے وہ نام بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں۔ کم از کم 25 نام تو یاد کر لیتے۔ قرآن نے 25 نبیوں کا تو نام لے کے ذکر کیا، اور کم از کم ان 25 کا نام تو یاد ہوتا کہ یہ ہے کائنات کے محسن اعظم، جنہوں نے لوگوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تھوڑا سا کوئی ٹیکا ایجاد کر دے تو اس کی تعریف میں قلابے ملا دیے، کوئی ہسپتال بنا دے، کوئی دوائی ایجاد کر دے، بجلی ایجاد کر دی، اور سائنسی ایجادات کو جنہوں نے سامنے لا کر پیش کیا تو ان کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے۔ جنہوں نے انسانوں کو مقصد زندگی بتایا اور ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، ان کے نام بھی بلا دیے۔ جو قرآن میں ہے وہ بھی نہیں آتے، جو حدیث پاک میں ہے وہ بھی نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے ایسے دور میں آنکھ کھولی ہے جہاں پیسے کی پوجا ہے۔ پتھر کے پجاری نہیں ہم پیسے کے پجاری ہیں۔ بتوں کو نہیں پوجتے، سونے کو پوجا جاتا ہے۔ بتوں کے پجاری نہیں، چاندی کے پجاری ہیں۔ سجدہ نہیں کرتے، دل کے سجدے اس کی طرف ہیں، دل کے سجدے ادھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ذہن تو یہ دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ فعال لما یرید، سن لو تمہارا رب جو چاہے کر دے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے۔ دنیا کا بڑا ہی بے وقوف انسان ہے جو یہ کہتا ہو میں جو چاہوں کر لوں، جو چاہوں کر لوں، اس سے بڑا تو نادان کوئی نہیں۔ اچھا بھائی، اپنے بڑھاپے کو روک کے دکھا دو، میں جو چاہوں کر لوں۔ بڑھاپا آ رہا ہے، روک کے دکھا دو۔ نظریں کمزور ہو رہی، طاقت ان کی لوٹا کے دکھا دو۔ موت حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اس کو ٹال کے دکھا دو۔ یہ دکھ آ رہا ہے، اس کو پیسے سے رد کر کے دکھا دو۔ تیرے دل میں ویرانیاں آنے والی ہیں، ان ویرانیوں کو کسی ساغر و مینا سے دور کر کے دکھا دو، کسی رقص و سرود کی محفلوں سے دور کر کے دکھا دو، کسی وادی مرغزار میں جا کر یہ دل کے ویرانے دور کر کے دکھا دو، تو پھر ہم تیری بھی پوجا کریں گے، تیری بات مان لیں گے کہ ہاں ہم جو چاہیں کر دیں۔ اللہ کہتا ہے میں جو چاہوں کروں۔ اس پر پھر اللہ واقعات لاتا ہے، بالکل ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ جلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور فرشتے بھی بے قرار ہیں کہ اب تو یہ جل جائے گا۔ جبریل بھی کہہ رہے ہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں آ گیا ہوں، کچھ تو مانگو۔ ادھر پانی کا فرشتہ، ادھر جبریل، اور یہ خلیل اللہ یوں جا رہے ہیں آگ کی طرف۔ یہ جبریل، یہ ملک السما پانی کا فرشتہ، اور یہ خلیل اللہ یوں اٹھے، ننگے بدن، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے۔ تو جب دیکھا یہ بولتے ہی نہیں تو جبریل خود بے قرار ہو گئے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، آپ دیکھتے نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کا ضرورت ہے تیری نہیں،
رب کی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت واپس لی، ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل کر دیا، کیمیکل ریاکشن نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ اور گوشت ملے اور اس پر کیمیکل ریاکشن نہ ہو اور آگ جلائے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے دکھا دی۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ، بھائی یہ کوئی طریقہ ہے آگے آنے کا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا کیا کیا کہ وہیں آگ کے اندر ایک پانی کا چشمہ اور اس کے ساتھ ایک انار کا درخت، اور اس نے درخت نے مراحل کے ساتھ اپنی سطح پہ نہیں آیا بلکہ ادھر پیدا ہوا، ادھر پروان چڑھا، ساتھ ہی اس پر انار لگ گئے، آگ میں سرسبز درخت اور پھلدار، اور چند سیکنڈ میں وہ سارے مراحل طے کر کے پھلدار بنے۔ ساری باٹنی کا علم اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا، جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب اس ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن کے واقعات میں غور کرتے چلے جائیں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگلتی ہے، موت نہیں آتی۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آتے ہیں، کٹنے نہیں پاتے۔ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ لاٹھی مرواتا ہے، لاٹھی کیا کر سکتی ہے؟ پانی کے ساتھ 12 راستے بنا کے ان کو پار نکالتا ہے اور فرعون کو اس کے اندر ڈبوتا ہے، کنعان کے کنویں میں گرا کر جیل میں پہنچا کر وہاں سے سیدھا تخت مصر پہ بٹھاتا ہے، صحراؤں میں بٹھا کر نہ پانی نہ کوئی زراعت، اور 40 سال ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ مریم اللہ تعالیٰ کی وہ بندی ہے جس کا غیر محرم نے سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے کے دکھاتا ہے، اور بیٹے کا پیدا ہونا ایک مرد اور عورت کا ایک ملاپ ہے، ایک لمبا چوڑا عمل ہے، اس کے بعد آگے اس کے مختلف مراحل ہیں بڑے پیچیدہ قسم کے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ جبریل آتے اور یہ ان کا آستین پکڑتے، جسم کو نہیں ہاتھ لگاتے، یہاں سے پکڑ کر ایسے پھونک ماری، یہ پھونک پڑی آستین میں اور حمل تیار ہوا پیٹ میں، اور وہ 9 مہینے کا مکمل ہو کر دردیں شروع ہو گئی، اور چند منٹوں کے بعد وہ پیدا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعات سنا کے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہمارا ذہن کیا بنایا گیا ہے؟ پیسہ سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اب جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے کرنے کا دستور کیا ہے؟ کن بنیادوں پہ عزت لاتا ہے، کن بنیادوں پہ ذلیل کرتا ہے، کن بنیادوں پہ راضی ہوتا ہے، کن بنیادوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ اب دوسرا اس کے بعد اگلا قدم قرآن یہ اٹھاتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ تمہاری کامیابی ناکامی کے اصل اسباب کیا ہیں، عزت اور ذلت کے اصل اسباب کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ میرے بندو، جب تم اسلام آباد والو اگر تم میری مان لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، جب میں راضی ہو جاؤں گا تو میں برکت دوں گا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک قانون آیا۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ وانی اذا عصیت غضبت، جب میری نہیں مانتے ہو تو میں غصے ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے ہوتا ہوں پھر میری لعنت برستی ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ اب قرآن کیا سناتا ہے؟ قرآن کیا سناتا ہے؟ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اے اسلام آباد والو 2 کام کرو، ایمان پکا کرو اور تقوی پکا کرو۔ ایمان بناؤ، تقوی بناؤ۔ سڑکیں بنا لی تم نے، اور کوہسار کو سرسبز بنا لیا، اور پارک بھی بنا لیے، ہوٹل بھی بنا لیے، اسپتال بھی بنا لیے، سب کچھ بنا لیا، لیکن تم اسلام آباد سے ذلت کو نہیں نکال سکے ہو۔ تو اب ایک نسخہ اللہ کا لے لو، وہ کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ آمنوا واتقوا، 2 کام کرو، ایمان بناؤ، تقوی بناؤ۔ کیا ہوگا؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، سادہ مفہوم۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے بھی برکت اتاروں گا
اور زمین سے بھی برکتیں اتاروں گا۔ کیا کرو؟ استغفروا ربکم، اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، وہ غفور الرحیم ہے، تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم اس کی اطاعت پہ آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارشیں بر وقت شروع ہو جائیں گی، جب ضرورت نہیں ہوگی بند ہو جائیں گی، جو ہی ضرورت پڑے گی اور تو بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا، اللہ تمہاری اولاد اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ آج کی اولادیں ماں باپ کا درد سر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری مان لو تو تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی۔ آج کا پیسہ کما کر تاجر اور سیٹھ آدمی بھی اپنے اندر میں ویرانیاں محسوس کرتا ہے، آج کا غریب بھی اپنے اندر ایک کھوکھلا پن محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے زمین کو سرسبز کر دے گا، باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا۔ اب یہ ایک بات اگلی اللہ نے بتا دی کہ فرمان بردار بنو تو ہم اس طرح تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے در کھول دیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تمہارے اوپر سے بھی رزق اترے گا اور زمین سے بھی رزق اترے گا۔ زمین غلے اگائے گی، آسمان بارشیں برسائے گا، رب راضی ہو کر حفاظت کا حصار قائم فرمائے گا۔ دنیا کی ایٹمی طاقتیں کوئی اللہ سے تو طاقتور ہو نہیں سکتی۔ انسان بیچارہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ اللہ ایک ہوا کو ہی تھوڑا سا تیز کر دے تو سب کچھ گیا، ہوا کو کھینچ لے تو سب کچھ گیا، پانی کو کھینچ لے تو سب کچھ گیا، زمین کی کشش کو واپس لے لے تو سب کچھ گیا، سورج کو نکلنے نہ دے تو سب کچھ گیا، سورج کو ڈوبنے نہ دے تو سب کچھ گیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ زمین کی ایک گردش کو، زمین کو گردش میں لا کر ایک نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں تو پل پل میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اگلا ذہن بنا رکھا، میرے بندو میری مانو، راضی ہو جاؤں گا، مسئلے حل کر دوں گا، کام بن جائیں گے۔ نہیں مانو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس کا برعکس بتاتا ہے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو اسلام آباد والو، تمہارے رب نے بڑے بڑے شہروں کو چکی میں آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیا۔ چکی میں آٹا نہیں پیسا، گندم نہیں پیسی جاتی، ایسے تیرے رب نے قوموں کو پیس کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کانت ظالمہ، ظالم تھے۔ دوسری آیت سنو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ دیکھو میرے بندو، بہت سے شہروں والے میرے نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، تو میں نے کیا کیا؟ ان کو شدید پکڑا، ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ اللہ کو تو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ سے لڑ سکے اور اللہ کو عاجز کر سکے۔ تو اب یہ دوسرا ذہن قرآن دے رہا بنا رہا ہے، نافرمانی ہلاکت۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیوں قصہ سنایا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا پوری صورت ان پر آ رہی ہے اور نبیوں کے قصے بار بار سنائے جا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے قصے میں بڑی مطابقت ہے، ہم بھی دنیا کے فرعونوں کا سامنا کرنے والے ہیں اور کرتے چلے آئے اور کرتے رہیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کے بڑے فرعون سے واسطہ پڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرعون کا قصہ سنا کے ہمیں یہ تسلی دینا چاہتا ہے، اگر تم فرما بردار بن جاؤ تو جیسے مصر کے فرعون کو تمہارے رب نے پکڑا، آج کے فرعونوں کو پکڑنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مصر کے قارون کو پکڑا، آج کے قارونوں کو پکڑنا اللہ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بابل کے نمرود کو پکڑا، آج کے نمرودوں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی شرط پوری کرو۔ وہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ میرے بھائیوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بخار بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، خود اوپر سے گرمی بھی ہے، اور یہ لوگوں کو آواز بھی نہیں کوئی آ رہی، کوئی اسپیکر کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ کو سارے قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کو اگر بنانا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کر لو، اس کے قدموں میں سر رکھ دو۔ نہ ڈالر سے کام بنے گا، نہ ایٹمی طاقت بننے سے کام بنے گا،
نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لینے سے کام بنے گا، بن بھی کچھ گیا تو موت تک ہی تو بنے گا، اور ہمارا مستقبل اصلی تو موت سے شروع ہوتا ہے، قبر سے شروع ہوتا ہے، آگے کی گھاٹیوں میں کون کام آئے گا، سب کچھ تو یہیں دھرا رہ جاتا ہے، اور یہیں چھوڑ کے لوگ جا کے قبروں میں سو جاتے ہیں، نام مٹ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلاکت آتی ہے اور جو پکڑ آتی ہے، اس کا سبب فقر و فاقہ نہیں، طاقت کی کمزوری نہیں، مقروض ہو جانا نہیں۔ ہمارا یہ ذہن بنایا دیا گیا ہے کہ پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے، کیوں کہ یہ مقروض ملک ہے، پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے کیوں کہ ان کے پاس طاقت کوئی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے، پاکستان نہیں ساری امت پہ بڑی مصیبت ہے، کیوں کہ ان میں سے 95% نمازیں چھوڑ گئے، یہ 100% اپنی کمائیوں میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے۔ کوئی ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے جو حلال اور حرام کو دیکھتا ہے۔ یہ سودی کاروبار میں ڈوب گئے، یہ سٹے میں ڈوب گئے، یہ جوئے میں کھو گئے، شراب میں کھو گئے، زنا میں کھو گئے، موسیقی میں گم ہو گئے، یہ اللہ کے نافرمان ہوئے، سردیوں کے روزے بھی نہیں رکھتے، اللہ کروڑوں روپے دیتا ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ کا اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ہلاکت کے اسباب ہیں، یہ ہماری بربادی کے اسباب ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آج جمعے میں بھی کہا تھا کہ سارے لکھنے والے اور اکثر خطیب وہ حکومت پہ چڑھائی کر رہے ہیں، حکومت ایسی، فوج ایسی، پولیس ایسی، واپڈا والے ایسے، اور اسلام آباد کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ ایسے، اور یہاں کے افسر شاہی ایسی۔ یہ ساری باتیں پڑھ کے سن کے یوں ذہن بنتا ہے کہ سارے کا سارا قصور صرف حکومت کا ہے اور حکومت کے افسروں کا ہے، ہم تو بڑے معصوم ہیں اور بڑے بے گناہ ہیں، ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا حکومت نے کیا ہے، ساری بربادی ان کی وجہ سے، سارے عذاب ان کی وجہ سے۔ نہیں 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 میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک حدیث سنو، الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ظلم بتا رہا ہوں جس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان، الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، نفاق ہے اور بہت بڑی منافقت ہے۔ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا ظالم، کس کو کہہ رہے ہیں بڑا منافق؟ تو آپ نے فرمایا جو اذان سنے اور مسجد کی طرف نماز کو نہ آئے۔ یہ سپر مارکیٹ ان ظالموں سے بھری پڑی ہے، یہ سارا اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، سرحد، سندھ، بلوچستان، یہ سارا شمالی علاقہ جات، یہ سب ان ظالموں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے ظلم کی سزا کون بھگتے گا؟ صرف حکومت ظالم نہیں، یہ بھی تو ظالم ہے جو کہتے ہیں ہم تو مظلوم ہیں، ہم نے تو ظلم ہی کوئی نہیں کیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس ماتھے نے اللہ کے دربار میں جھکنا چھوڑ دیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس کو اللہ بلائے اور اس کے گھر کو چل کے نہ آئے۔ میں کوئی فوج پولیس کی وکالت نہیں کر رہا ہے، حکومت کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں بات کو درمیان میں لا رہا ہوں۔ وہ بھی مجرم ہے، ہم بھی مجرم ہیں، صرف وہ نہیں، ہم بھی، وہی نہیں، ہم بھی، وہ بھی، ہم بھی، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ جب ماؤں کو کڑوی اور ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جب باپ کی اولاد توہین کرتی ہے تو عرش الہی بھی تھر تھرا جاتا ہے۔ یہ ظلم کہاں جائے گا؟ اسلام آباد بھرا پڑا ہے، اسلام آباد میں تو یورپ کی معاشرت ہے نا، کوئی بوڑھی ماں کو نہیں پوچھتا، کوئی بوڑھے باپ کو نہیں پوچھتا، کمائی کا چکر ایسا ہے صرف ٹیلی فون پہ۔ اور ماں باپ کیسی دولت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح جا کر ماں باپ کی زیارت کر لے، خدمت بھی کوئی نہ کرے اور ضرورت بھی کوئی نہ پوچھے، یہ تو اس سے اگلا درجہ ہے، صرف جا کر ان کی زیارت کر لے تو اس کے لیے اس دن
जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। और जब माओ को धक्के दे दिए जाए, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, हाय हाय। जिब्रील ने पूछा था, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया, जब तू देखे कि औलादे माओ से नौकरों जैसा सलूक करने लग जाए तो समझना कि वक्त आ चुका है और घंटा बजने वाला है और घड़ियाल बजने वाला है और क़यामत का सूर फूंका जाने वाला है। तो जिन्होंने माओ को और बाप को वो मकाम न दिया, वो भी हमारे हालात की बर्बादी में उतने ही शरीक हैं जितना कोई हुकूमत का कारिंदा शरीक है। जिस बच्ची ने बाजार में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके अपने हुस्न की दावत दी, वो भी इस हमारी बर्बादी में उतनी ही शरीक है जितना कोई अफसर शरीक है। जिस नौजवान के हाथों में कुरान की बजाय गिटार आ गया और उसका नगमा कुरान की बजाय शैतान के गाने बन गए, और जिसने बाजार में तराजू को गलत तोला, और जिसने जरूरत के वक्त जखीरा कर लिया, और जिसने सट्टे का कारोबार चलाया, और जिसने चीजों को गायब करके मसनूई रेट बढ़ाए, और जिसने शराब को कशीद करके बाजारों में और खुफिया घरों में पहुंचाया और बेचा, और जिस औरत ने घुंघरू पहनकर सरे बाजार नाचकर सारी हया को आग लगा दी और सरे बाजार इज्जत को नीलाम कर दिया, और जिन्होंने उसको बैठकर देखा और सर धुले और उन्होंने उसको सकाफत का नाम दिया और तहजीब का नाम दिया, और अदालत के वकील ने कातिल को कातिल जानकर भी 1 लाख 2 लाख लेकर उसका मुकदमा लड़ने के लिए कमर कस ली कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। वो कहता मैं कत्ल करके हूं, कहता 2 लाख दे दे, तेरा केस लड़ूंगा। और मेरे भाइयों सिर्फ एक तबका नहीं, आज सारे तबकात हम मुजरिम हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। वो हमारे भाई हैं, हुकूमत के लोग हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही तो भाई हैं वो। और मेरे भाइयों, चोरों पे कोई जुनैद बगदादी हुकूमत करेंगे? चोरों पे चोरी तो हुकूमत करेंगे, झूठों पे झूठे हुकूमत करेंगे, ना फरमानों पे ना फरमान आएंगे। हम भी तौबा करें, वो भी तौबा करें, तो अल्लाह ताला का निजाम बदलेगा। सिर्फ एक तबके को सामने रखकर अल्लाह ताला अजाब नहीं ले, ये कैसे हो सकता है? सारी हुकूमत की मशीनरी 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ लगा ले, फौज 5-6 लाख होगी और पुलिस 5-6 लाख होगी। ऐसे ही इस्लामाबाद के बड़े अफसरान, वो 1-2 लाख उनकी तादाद लगा ले, सारे चारों सूबों में उनकी 10 लाख तादाद लगा ले, और जो काम करने वाले हुकूमत के कलीदी ओहदों के चलो 1 करोड़ लगा ले, 2 करोड़ लगा ले, 3 करोड़ लगा ले। 3 करोड़ मुजरिम, 9 करोड़ मासूम बेगुनाह। अगर इस धरती के ऊपर अल्लाह की हुकूमत कायम है और ऊपर आसमान की छत है और ऊपर अल्लाह का अर्श है और ऊपर अल्लाह ताला अपनी ताकत के साथ कायम है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि थोड़ों की सजा अल्लाह ज्यादा को दे दे, बुरे थोड़े हों नेक ज्यादा हों और अल्लाह उनकी सजा उनको दे दे। ये नहीं हो सकता। एटम बम बनाने से कोई अल्लाह से बाहर चले गए, या हवाओं में जहाज उड़ाने से और रॉकेट भेजने से कोई अल्लाह की ताकत से वो बाहर चले गए? औकात क्या है, हैसियत क्या है? अल्लाह पखाना बंद कर दे तो मर गया, पेशाब बंद कर दे तो मर गया, पखाना चला दे तो मुसीबत, पेशाब चला दे तो मुसीबत, फालिज गिरा दे तो मुसीबत, और आंखों को ले ले तो मुसीबत। कुल अरअयतुम इन अखदल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिह। मेरे बंदो बताओ, मैं तुम्हारी आंखें ले लूं, कोई वापस कर सकता है? मैं तुम्हारे कान ले लूं, कोई वापस कर सकता है? मैं तुम्हारी अकल खराब कर दूं, कोई वापस कर सकता है? इन यशा युज़हिबकुम, तुम पे मौत तारी कर दूं, तुम्हारी 8वीं ताकत बचा लेगी। वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून, और सबसे खौफनाक धमकी जो कुरान दे रहा है, वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून, मैं तुम्हें बंदर बना दूं, मुझे रोक लोगे? मैं तुम्हें खिंजीर बना दूं, मुझे रोक लोगे? मैं तुम्हें कुत्ता बना दूं, मुझे रोक लोगे? मैं तुम्हें तुम्हारी नस्ल को मसख कर दूं, तो क्या रोक लोगे? आज का गरीब भी अल्लाह का नाफरमान है, वो भी रेडी पे फल भी बेच रहा और साथ गाने भी सुन रहा है। अजान होती ना वो रेडी वाला मस्जिद में आता है, न सामने 1 करोड़ के दफ्तर में बैठा हुआ मस्जिद में आता है। ये भी मुजरिम है, वो भी मुजरिम है। गरीब कहते हैं हम तो बड़े मजलूम हैं, हम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। भाइयों, आज गरीबों को भी तौबा की जरूरत, अमीरों को भी तौबा की जरूरत है, फौज को भी तौबा की जरूरत है, पुलिस को भी तौबा की जरूरत है, औरतों को भी तौबा की जरूरत है, मर्दों को भी तौबा की जरूरत है, देहाती और शहरी को तौबा की जरूरत है, बूढ़े और जवान को तौबा की जरूरत है कि हमने अपनी नाफरमानियों से अपने अल्लाह को नाराज कर दिया। अजान हो और 95% मुसलमान उठ के मस्जिद में न जाए
तो उनका धरती पे कायम रहना भी बहुत बड़ी बात है। एक सजदे का शैतान ने इनकार किया था, हमेशा के लिए मरदूद हो गया। कितनी दफा अल्लाह बुलाता है और कितने सजदों का इनकार करके बैठे होते हैं, तो क्या अल्लाह का कोई निजाम हरकत में नहीं आएगा? रमजान के अंदर इस्लामाबाद जैसे ठंडे शहर में लोग नाश्ते भी कर रहे हो, दोपहर को खाने भी खा रहे हो, रात को खाने भी खा रहे हो, क्या अल्लाह का की गैरत कोई हरकत में नहीं आएगी? पैसों से बैंक भरे हुए हो और ज़कात न दे रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला इख्तिदार दे और उसमें वो जुल्म कर रहे हो। अल्लाह ताला मुसलमानों की खिदमत के लिए ओहदा दे और उसका पैसा उठा के घर में ले जा रहे हो, तो क्या अल्लाह पाक का गैबी निजाम कोई हरकत में नहीं आएगा? बैठी बूढ़ी माँ का हाल ना पूछता हो, बाप को आंखें दिखाता हो, सगे भाई से बात ना करता हो, शरीक कारोबार के साथ खयानत करता हो, बड़ी बड़ी बैंक की इमारतों में उसके फिक्स डिपॉजिट पड़े हुए हो और वो खुश हो रहा हो, मेरा पैसा तो आप ही जनरेट हो रहा है, आप ही बढ़ता जा रहा है, खुद ही बढ़ता जा रहा है। मैंने अपने बच्चे का भी फिक्स कर दिया है, जब वो जवान होगा उसको इतने लाख मिल जाएगा। जब वो इस पर नादिम होने की बजाय खुश हो रहा हो, जब अल्लाह ताला कह रहा हो छोड़ दो सूद वरना मेरा ऐलान जंग है, मेरा ऐलान जंग है। अब भाइयो, हम तो दुनियावी दुश्मन का ऐलान जंग आज सहने की ताकत में नहीं है, अल्लाह का ऐलान जंग कैसे सह सकेंगे? और फिर ऐसे छोटे छोटे गरीबों को भी फंसा दिया। इनामी बॉन्ड खरीद कर दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे, मेरे दिन फिर जाएंगे। अरे खुदा के बंदो, सोचो ये क्या कर रहा है? जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया, ये उसकी अल्लाह से दुआ कर रहा है। ये तो अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ा रहा और अल्लाह की जात को ये चैलेंज कर रहा है। ये कितना दीवाना है, कहा जी मेरे दिन फिर जाएंगे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे, यार मेरा बॉन्ड निकाल दे। और भाई ये जुआ है और ये हराम कभी घर में सुख नहीं लाता। एक बड़ा अफसर था हमारे रिश्तेदारों में, उसने 60 की दहाई में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए रिश्वत के और नाजायज रास्तों के। बहुत बड़ा अफसर था और मैं अपने कानों से उससे सुना था वक्त मैं अज मर जावा मेरी औलाद नू किसी दी परवाह कोई नहीं है। ये मैंने एक दफा नहीं, कोई 20 दफा उसके मुंह से सुना, मैं अज मर जावा मेरे बच्चों नू किसी दी परवाह नहीं। और फिर वो बैठा बैठा ही मर गया। फिर मैंने उसके बड़े बेटे से सुना, वो कह रहा था काश हमारा बाप हराम पैसा इकट्ठा ना करता तो हम भी कोई सुख का दिन देख लेते। हाँ, मैंने उनको सिसकते आंखों से देखा है। कांटे चुभने से भी कभी सुख मिला? कांटे का काम तो चुभना है और दुख देना है, फूल का काम महकना है। हलाल खाने वाले की कभी बेल खुश्क नहीं होती और हराम खाने वाले पे कभी हरियाली नहीं आती। अगर कानून अल्लाह के हाथ में है तो ये हो के रहेगा, और अगर अल्लाह ताला आजकल खुदा न खास्ता कमजोर हो गया है तो फिर शायद आज की दुनिया का कानून हम तस्लीम कर लें। तो मेरे भाइयों, हम सबको इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, क्योंकि हम सब तालाब में नंगे हो चुके हैं। तो अगर तौबा नहीं करते तो अल्लाह का गैबी निजाम हमारे खिलाफ चलेगा और पहले से ज्यादा परेशानी है। तो अल्लाह ने जो कौमों को पकड़ा, जिस वक्त में पकड़ा है, तो न वो कमजोर थे और न वो मकरूज थे, न वो किसी कौम से शिकस्त खाकर जलील हो रहे थे, बल्कि जब अल्लाह ने फिरौन को पकड़ा तो कह रहा था मैं ही खुदा हूं। आज दुनिया ने बड़ी ताकत हासिल कर ली पर कोई ये तो नहीं कहता कि मैं खुदा हूं। फिरौन ऐसा जालिम था, कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, खुदा तो हूं ही मैं ही रब हूं। उस वक्त अल्लाह की पकड़ आई। अल्लाह ने आद के कौम को कब पकड़ा? जब वो कह रहे थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई है हमसे बड़ा ताकतवर जिससे तू हमें डराता है तो ले आ। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को कब पकड़ा? जब वो कह रहे थे फातिना बिमा ताइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, लाओ वो अजाब जिससे हमें डराते हो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने कब पकड़ा? जब वो कह रहे थे कि लौला रख्तुक लरजमनाक वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, आजा ज्यादा तूने शोर मचाया तो हम पत्थर मार मार के तुझे वैसे ही खत्म कर देंगे। हमें तेरी कौम का ख्याल है इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, अगर तेरी कौम का ख्याल न होता तो हम पत्थर मार मार के तेरा फुरकस निकाल देते। और अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कब पकड़ा? जब उनसे कह रहे थे इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद,
بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تو بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. چپ کر کے گھر بیٹھ جا, اپنی پڑھتا رہے نمازیں, ہمیں نہ چھیڑ, ہم نے تجارت کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں, میں اس بازار سے گزرا ہوں جس بازار کا کبھی ساری دنیا پہ کنٹرول تھا. ساری دنیا سے پیسہ سمٹ کے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہاتھوں میں آتا تھا. وہ سٹے باز بھی تھے, وہ جوئے باز بھی تھے, وہ سود خور بھی تھے, وہ ذخیرہ اندوز بھی تھے. اس لیے وہ شعیب علیہ السلام سے کہا چپ کر, آرام سے بیٹھ جا. بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. پھر اللہ نے کیا کیا, پھر کیا کیا؟ منڈیاں آباد اور گودام ذخیروں سے بھرے ہوئے اور پیسے کے انبار لگے ہوئے اور ساری دنیا کی تجارت پہ ان کا کنٹرول ہے. اور کیا ہوا؟ اخذت الذین ظلموا الصیحہ فاخذتهم الرجفہ فاخذهم عذاب یوم الظلہ. ہو تین عذاب آئے, تین عذاب. زمین میں زلزلہ, اوپر سے ایک سائبان کی طرح بادل چھا گیا, پہلے اس میں سے پتھر برسے پھر آگ برس. ہاں, قانون اللہ کا چلے گا, ہم نہیں چلیں گے تو ایک دن موت کے بعد اللہ دکھا دے گا. تو میرے بھائیوں, یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوئی ہیں جب ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا دھرتی پر. فاعرضوا, قوم سبا ہلاک ہو رہی. اعرضوا, سرکش ہو گئے, جاؤ ہمیں کون ہے مٹا دینے والا؟ کوئی نہیں ہماری طاقت کو زوال پذیر کرنے والا, ہم ہی ہم ہیں. تو ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹی. ان کے آثار باقی رہ گئے جو آج پکار کر کہہ رہے کہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے اٹل ہے, اٹل رہے گا. مانو گے تو عزت پاؤ گے, نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ. اس سے میرے بھائیوں, ہمیں اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو مجرم نہ کہو, اور دوسرے کو فوج کو گالیاں دو گے تو اپنا نام اعمال خراب کرو گے. کسی افسر کو گالی دو گے, کسی پولیس والے کو, کسی واپڈا والے کو, کسی بھی دفتر والے کو, کسی بھی تاجر کو, کسی کو بھی گالی دو گے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, میں جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں نا صبح, اور میرا گھوڑا اگر سرکش ہو جائے اور اڑی کرے تو میں نیچے اتر کے سوچنے لگ جاتا ہوں آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جو میرا گھوڑا ہی سرکش ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آج اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پر جھکنے کی ضرورت ہے, مسجدوں کو بھرنے کی ضرورت ہے, تقدس پاک دامنی کی ضرورت ہے, موسیقی کی محفلوں کی بجائے قرآن کی محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے, ماؤں کو آنکھیں دکھانے کی بجائے ان کے پاؤں دھو کے پینے کی ضرورت ہے. اب بہنوں, اللہ تعالیٰ نے بہن کا, بیٹی کا کیا مقام بنایا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے تو دیے پر اٹھا لیے, بیٹیاں دیں, 4 بیٹیاں دیں, ان سے سلسلہ نسب چلایا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو بیایا میں اور وہ اس طرح ہو جائیں گے قیامت کے دن. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں, بیٹی نہیں تو بہنیں دیں, اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہا, پھر ان کی شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا, بہنوں کو گھر رخصتی کر دیں پھر بھی ان کے اوپر خرچ کرتا رہا, اور کرتے کرتے مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سارے پاکستان میں ہم نے پھر کے دیکھا ہے, کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا, کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. 1,00,000 میں 1 بھی مشکل سے نظر آتا ہے, 1,00,000 میں 1 بھی مشکل نظر آتا ہے جو بیٹیوں کو حصہ دیتا ہو, جو بہنوں کو حصہ دیتا ہو. ورنہ سب کہتے ہیں بس تیرا جہیز دے دیا یہی تجھے کافی ہے. اور یہ ذمہ دار کیا کہتے ہیں, ہماری زمین کہیں اور چلی جائے, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ارے میرے بھائی, یہ غیرت نہیں ہے, یہ جہالت ہے, وہ یہ نادانی ہے, وہ یہ ہلاکت ہے. وہ یہاں ڈاکہ ڈالے تو آپ لوگ جلوس نکالو گے, وہ پکڑے جائے تو آپ خود ہی انہیں قتل کرو گے. اور جنہوں نے بہنوں کا حق کھا لیا ان کو ڈاکوئی کوئی نہیں سمجھتا, ان کو ظالمی کوئی نہیں سمجھتا. تو میرے بھائیو, میں کیا کیا دکھ درد سناؤں اور کیا کیا دکھڑے روؤں. ہم سب مل کر اس کشتی کو ڈبو رہے ہیں. صرف ناخدا کا قصور نہیں ہے, ملاح تو اپنا زور لگا رہا ہو,
اور ہم کشتی میں سوراخ کر رہے ہوں تو ملاح کیا کرے گا؟ اور ملاح بھی اگر اپنا چپو چھوڑ دے اور وہ پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو بھائی میں تو پچھلے 10 سال سے رو رہا ہوں، او بھائی توبہ کرو، او بھائی توبہ کرو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ ایک دفعہ ایک لکھنے والا اخبار میں بڑا آدمی، وہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے اس سے بھی کہا تم لوگ اس طرح لکھتے ہو کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہمیں برباد کرنے والی صرف حکومت ہے اور پاکستان کے عوام بڑے مظلوم بڑے معصوم ہیں، اور کبھی ان کا بھی تو لکھا کرو جو ناپ تول میں کمی کر رہے، جو ماؤں کو دھکے دے رہے، جو زنا کے اڈے چلا رہے، جو سرے بازار لڑکیوں کو نچوا رہے، جنہوں نے ہوٹلوں کے نام پہ زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں، جنہوں نے سود سے اپنے بینکوں کو بھر رکھا ہے، جن کی ساری فیکٹریاں سود پہ چل رہی ہیں، یہ ریڑھی والے جو غریب ہو کر بھی اور ادھر کیسٹ لگا کے گانے سن رہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آ رہے، اور ان کو بھی تو کچھ لکھو کہ یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے، ہم بھی مجرم ہیں، وہ بھی توبہ کریں ہم بھی توبہ کریں، مل کر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی سختیاں ٹل جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اتنا بڑا مجمع اگر توبہ کر کے اٹھے گا اللہ بڑا خوش ہو جائے گا، اور اللہ پہ قربان جائیں۔ ماں کو منانے جاؤ تو منہ پھیر کے بیٹھ جاتی تاکہ میری اچھی طرح منت کریں، باپ کو منانے جاؤ تو وہ آگے سے ایک دم غصے میں گالیاں سناتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ تو اٹھ کے چل دیتا ہے، پڑوسی کو منانے جاؤ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا، ہاں کسی حکمران کو منانے جاؤ تو صرف سجدے کی کمی رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، صرف سجدہ نہیں کرتے ہیں کہ کہیں کافر نہ ہو جائے، باقی کفر کے قریب تک پہنچاتے ہیں، اس کو خدا تک تو بنا دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ شیشے میں اتر جائے۔ وہ پھر بھی لوگ اچھی طرح نہیں مانتے، اور اپنے رب کو منانے آؤ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو ہے ہی بے نیاز، غنی غنی غنی، جو ہے ہی بے نیاز، اس کو منانے آؤ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے مجھے منانے، میں اپنے عرشوں سے اتر کر، تخت سے اتر کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کیسا کرے؟ اتنا تو کلرک بھی نہیں کرتا، جو بیچارہ ایک چھوٹا سا افسر ہے، تو سیکٹری کہاں کرے گا؟ بادشاہ صدر وزیر سپاہ سالار کہاں کرے گا؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو آ تو صحیح، دیکھ میری باہیں محبت کی کھلی ہوئی ہیں، اور جب تو آئے گا تو کبھی تانا نہ سننے پائے گا کہ بڑھاپے میں کیوں آئے، جوانی میں کیوں نہیں آئے تھے، دیر سے کیوں آئے، جلدی کیوں نہیں آئے تھے۔ ماں کو منانے میں تھوڑی دیر ہو جائے نا، ہفتہ 10 دن تو چھوٹتی گئے گی، آج تمہیں سوچی ہے معافی مانگنی، پہلے کہاں دفع ہو گیا تھا، پہلے کہاں تو مر گیا تھا، 70 سال اس کی نافرمانی میں گزار دو، اور پھر 2 آنسو ٹپکا کے اس کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا تو بڑھاپے میں کیوں آیا، تو جوانی میں کیوں نہ آیا، کہے گا آ جا آ جا آ جا، میں تو بڑھاپے میں بھی تجھ سے اتنا ہی تیرا استقبال کروں گا جیسے جوانی میں۔ بے شک جوانی کی توبہ کو تو کوئی چیز نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی قدردان، جوانی میں بھی قدردان، کبھی تانا نہ دے گا، کبھی بولی نہ دے گا، اور کبھی شرط نہیں لگائے گا کہ آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں اس کے بعد معاف نہیں کروں گا، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے اور جب تک تیرا سانس کا اکھڑنے نہ لگے تو معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ہائے ہائے ومن اعرض عنی، اور جو پھر اللہ کو راضی کرنے کا سوچا ہی نہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نادیتہ عن قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو پکارتا ہوں، اسے کہتا ہوں الی این تذهب یا عبدی الک رب سوایا، میرے بندے کیا مجھ سے بھی پیارا تو نے کوئی رب دیکھ لیا جو مجھے چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے؟ میں پتا کون سا رب ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، اور میں وہ ہوں الحسنۃ عندی عشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے لکھتا ہوں، پھر جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرے گناہ کو صرف ایک لکھتا ہوں اور اس کو بھی جب چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نافرمانوں کو بھی یوں کہے یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنوں؟ کہ ان سے کہو
لا यतआज़म अलैया ज़ंबुन अन अग़फ़िरहु, तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह भी तुम्हारे रब के दरबार में छोटा है, जब तौबा करोगे माफ कर दूंगा। भाई उनको कह दो ना उम्मीद ना हो, तौबा करे मैं माफ कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, मनाओ अल्लाह को, राजी करो अल्लाह को। सबसे बड़ा जुर्म है कत्ल ना हक, कुफर के बाद, शिरक के बाद सबसे बड़ा कत्ल ना हक। बड़े जराइम में माँ बाप की नाफरमानी, जिना, झूठी गवाही, सूद खाना, यतीम का माल खाना, नेक पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाना, नेक पाक दामन आदमी पर जिना की तोहमत लगाना, ये गीबत करना, चुगली करना, ये बड़े गुनाह हैं। इनमें कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे ज्यादा सजा दोजख में कातिल को होगी और सूदखोर को होगी। सूद खाने वाला और कत्ल करने वाला, ये सबसे आखिर में दोजख से निकलेंगे और इनसे ज्यादा शदीद अजाब किसी को नहीं होगा। अहले इस्लाम में से काफिर तो खैर काफिर जो हो गया वो तो कभी निकल ही नहीं सकता ना, वो सबसे बड़े जालिम है। हम भी जालिम हैं, हम छोटे जालिम हैं। देखो एहसास कमतरी के में का शिकार ना हो, शुक्र करो हम मुसलमान हैं। मुसलमान कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके लिए अल्लाह के नबी का आंसू गिरा हुआ है। जब किसी मुसलमान को जलील समझने लगो तो याद करो कि इसके लिए भी नबी का आंसू। एक आपने फरमाया नेमर रजुल अना लिशरार उम्मती, मैं अपनी उम्मत के नाफरमानों के लिए सबसे बेहतरीन नबी हूं। या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा मेरी उम्मत के नेक लोग तो अपने अमाल पे बख्शे जाएंगे और जो मेरी उम्मत के नाफरमान हैं उनको मेरी सिफारिश बख्शवाएगी। तो जब किसी मुसलमान को हकीर समझने लगो तो ये याद रखना इसके लिए अल्लाह के नबी के आंसू गिरे हैं। और अल्लाह का नबी रातों को उठ उठ रोया है, जानियों के लिए, शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए, कातलों के लिए, नाफरमान को रोया है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का कानून है कि अगर इस्लाम के बावजूद वो नाफरमान बन के मरता है अल्लाह सजा देगा। लेकिन काफिर हर हाल में बुरी मखलूक है, अल्लाह ताला उनको इंसान भी नहीं शुमार करता। उनके लिए कुरान इस्तेमाल करता है जो अल्फाज इन्न शर्रद दवाब, ये सबसे बदतरीन जानवर है। इनको इंसान भी अल्लाह नहीं कहता, का ये सबसे बदतरीन जानवर है जिन्होंने अपना खालिक भी ना पहचाना, जिन्होंने अपने मालिक को भी ना पहचाना, जिन्होंने रिसालत का सूरज न देखा, जो खलाओं में उड़ के सितारे गिनते फिर रहे हैं और उनको खत्म नबूवत का सूरज नजर नहीं आ रहा। इनको अल्लाह कहता है, ये सब कुरान में 16 दफा एक लफ्ज आया है, अज़लम, अज़लम, जालिम, जुल्म करने वाला। ज़ल्लाम 5 दफा कुरान में है, ज़ल्लाम 5 दफा है। ज़ल्लाम का क्या मतलब है? बहुत जुल्म करने वाला। और अज़लम का मतलब है सबसे बड़ा जालिम, सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला। तो अल्लाह ने 16 दफा कुरान में अज़लम का लफ्ज इस्तेमाल किया है और 16 के 16 दफा काफिर पे इस्तेमाल किया है। हम पे नहीं किया, मुसलमान पे नहीं किया। हम जालिम हैं कोई शक नहीं, लेकिन हम अज़लम नहीं हैं कि हमने ये सर पत्थर के सामने नहीं झुकाया, हमने किसी मखलूक को मदद के लिए नहीं पुकारा। हमारे बोल से या अल्लाह ही निकलता है। हम कहते हैं या अल्लाह, चाहे कितने ही गुनहगार हैं, या अल्लाह तू ही करेगा, तू ही करेगा। और गालिब की शराब बंद हो गई तो वो मस्जिद चल पड़ा था शराब मांगने, अल्लाह से मांगने जा रहा है। नाफरमान भी अजीब, आजकल के तो फर्मा बरदारों का भी बुरा हाल है और पिछले जमाने के नाफरमान भी हमसे बड़े हालत है। अंग्रेज के जमाने का वाक़या है, लाहौर में एक जेब कुतरे ने आकर अपने उस्ताद को 2 रुपए दिए, 2 रुपए। उसने उसको डांट के कहा सारे दिन में सिर्फ 2 रुपए तूने कमाए, जेब काटी ना। उनका उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल काबू में आया था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, अंग्रेज की हुकूमत, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे उसमें। लेकिन जब मैं लेके चला तो मुझे ख्याल आया अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरी उम्मती की जेब काटी थी, तो मैं अल्लाह के नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। मैंने उसी तरह जाके उसको वापस कर दिया। अब ये अपने के 2 रुपए निकाल के लाया। मुसलमान अज़लम नहीं है, मुसलमान जालिम है। सबसे बड़ा जालिम सिर्फ काफिर होता है और कोई नहीं। तो इसमें सूद खाने वाला और कातिल सबसे ज्यादा सजा पाएगा। आपने देखा एक आदमी जिसका पेट ये मस्जिद के गुंबद की तरह और उसके अंदर पेट में सांप उतरे हुए थे और अंदर से उसको काट रहे। आपको पता है अंदर का दर्द बाहर से ज्यादा होता है।
سارے جو آپ نے منظر دیکھے نا دوزخ میں دوزخیوں کے، تو باہر سے سانپ کاٹ رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا اس کے پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہا ہے، پچھو کاٹ رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے. پہلے تو بینک سود پہ پیسہ دیتا تھا، اب لوگ انفرادی طور پر سود پہ پیسے دیتے، برباد ہو جائیں گے. تو اب میں جو بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں 100 قتل کیے. 100 کتنے بتا رہا ہوں؟ 100 سارے ظلمن. 99 قتل کیے. 99 اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. تو ایک راہب عبادت گزار کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، تیرے جیسے بدماش کی توبہ کبھی ہو سکتی؟ اور تو نے اتنے قتل کر دیے. اس نے کہا پھر یہ کسر تو پوری کر دوں، 99 کا عدد کوئی اچھا نہیں لگتا، 100 پورے کر دوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. کتنا بے گناہ تھا وہ شخص جس کو اس نے جا کے قتل کیا. ایسے 100 قتل کیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. تو ایک عالم کے پاس گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں مسئلہ علماء سے پوچھو، ہر ایرے غیرے سے مسائل نہ پوچھو. ایک عالم کے پاس گیا، کہا حضور ایک شخص نے 100 قتل کیے، اس کی کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ ان کا بیٹا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے، توبہ کرے پھر بھی توبہ ہو سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دیس برا ہے، یہاں ماحول برا ہے. تو اسلام آباد چھوڑ دے ایک دفعہ. میں اگر ناراض ہو جاؤ تو میں اپنے ضلع کا نام لے دیتا ہوں. تو ملتان چھوڑ دے ایک دفعہ، کیونکہ یہ بروں سے بھرا ہوا شہر ہے. تو نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے زندگی بسر کر، تو تیری توبہ پھر پکی ہو جائے گی، ورنہ ادھر کرے گا ادھر توڑے گا. کہا حضور اگر میری توبہ قبول ہو جائے تو میں دیش چھوڑنے کو تیار ہوں. کہا تو بچہ یہ شہر چھوڑ جا. اس نے اپنا سامان باندھا اور چل پڑا. کتنے بوجھ ہیں گناہوں کے؟ 100 خون ہیں. 100 خون. ایک خون کا قطرہ بھی اتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا ایک آدمی کو قتل کرنے پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. یہ توبہ کر کے جا رہا، راستے میں بیماری ہو گئی اور موت آ گئی. اور جب یہ ضعیف ہوا، مطلب کمزور ہوا، تو یہ اس نے رینگنا شروع کیا، رینگنا. آخر وقت تک اس نے حرکت نہیں چھوڑی. پہلے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، پھر ضعف ہو گیا تو پھر ایسے ایسے بوجھل قدم، پھر اور ضعف ہو گیا تو گر گیا. جب گرا تو رینگتا رہا، یوں آگے کی طرف رینگتا رہا. جب اس کی موت آئی تو یہ ایسے پڑا ہوا تھا، ایسے. اس کے ہاتھ اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھے، یوں یوں اس کی موت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا. ہمیں کہانی یہ سنانی تھی. دوزخی کہنے لگے ہمارا آدمی، جنتی کہنے لگے ہمارا آدمی. دوزخی کہنے لگے توبہ پوری نہیں ہوئی. جنتی کہنے لگے گھر سے نکلا تھا پوری ہو گئی. دوزخی کہنے لگے اس بستی میں نہیں پہنچا. جنتی کہنے لگے نیت تو کر لی تھی. آپس میں دلائل دے رہے. اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی فاصلہ ناپو. اگر نیک بستی کے قریب ہے تو جنتی، اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخی. جب فاصلہ ناپنے لگے تو گھر نزدیک تھا اور وہ نیکوں کی بستی دور تھی. اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا. گھر کی طرف والی زمین پھیل گئی، ادھر کی زمین سکڑ گئی. ناپا گیا، نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جنت میں ڈال دو. تو بھائیو ہمارا واسطہ ایسے کریم رب سے. ایک بدو آیا، کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ لے گا. کہ نجونا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مزے ہو گئے، مزے ہو گئے. آپ نے کہا کیا مزے ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ سخی آدمی پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ تو میرے بھائیوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی زندگی بناؤ. اس کا نام اسلام آباد ہے، کوئی جھلک تو اسلام کی دکھاؤ. یہ مارکیٹیں نماز پہ بند ہو جائیں، یہ چلتی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، یہ سیکٹریٹ کے قلم چلتے ہوئے فائلیں کھلی ہوئی بند ہو جائیں، اور سب کی دوڑ مسجد کو لگ جائے. ایک قافلے کے قافلے آ رہے ہوں، گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو جائیں، عورتیں مسلح کو بھاگ رہی ہوں، افسر مسجد کو بھاگ رہے، اور ریڑھی والے مسجد کو بھاگ رہے، بادشاہ مسجد کو بھاگ رہے، صدر وزیر سالار مسجد کو بھاگ رہے، پولیس فوج باپڑا مسجد کو بھاگ رہے، تاجر زمیندار کپڑے والے سونے والے چاندی والے ریڑھی والے سب مسجد کو بھاگ رہے. تو پھر دیکھنا ہے. اور میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو، صرف ایک نماز اسلام آباد میں زندہ کر دو تو اللہ انقلاب لا کے دکھا دو. اپنی زندگی حضرت محمد
सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों में ढालो। उस अल्लाह के बाद नबी से बड़ा मुहसिन कोई नहीं, जिनको अल्लाह ने पेश किया सोना चांदी बना दूं पहाड़ का, नहीं नहीं, फकीर रहूंगा। क्यों? ताकि उम्मत के गरीबों को तसल्ली मिलती रहे। महल बना दूं यजअल लका क़ुसूरा, महल बना दूं, नहीं नहीं नहीं, मैं खजूर की शाखों तले जिंदगी गुजारूंगा ताकि मेरी उम्मत के झोंपड़े और खेमे में रहने वालों को तसल्ली रहे कि हमारा नबी इससे भी छोटे मकान में जिंदगी गुजार गया है। तेरे लिए बागात बना दूं, नहीं नहीं नहीं, मैं पेड़ पे पत्थर बांधूंगा ताकि मेरी उम्मत के फकीरों को और दर्दमंदों को तसल्ली रहे कि हमारा नबी जब ये सब कुछ सह गया। तेरी औलाद का रिस्क खोल दूं, कि नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह मेरी औलाद का रिस्क तंग रखना। कोई नबी ऐसा लाके कोई दिखा सकता है? हाय हाय, हमें फरमाया तंगी न मांगना, हमें फरमाया तंगी न मांगना, इम्तिहान न मांगना, आजमाइश न मांगना, मुसीबत न मांगना, और खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, ए मेरे मौला मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे। क्यों क्यों क्यों? ताकि मेरी उम्मत ये न कहे कि अपनी औलाद के तो मजे करवा गया, हमारी औलाद पे छुरियां चलवा गया, इसलिए हुसैन का सर कटवा के नेज़े पे चढ़वा दिया गया। और इसी पर बस नहीं हुई बल्कि उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा के उसे बखेर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, छोटे मासूम अब्दुल्ला 2 बरस का बच्चा, हजरत हुसैन का आखिरी बच्चा, जिसको तीर मारा इब्नुल मुवक्किद ने और उनके गले के पार हो गया और उनका खून लेकर अपने दोनों हाथों में लप भर ली हजरत हुसैन ने। आखिरी बाप बेटा रह गए थे, बाकी सब 21 आदमी हुजूर के खानदान के करबला के मैदान में शहीद हुए। 21, 72 तो जान निसार टोटल थे, 21 उसमें आले रसूल थे जिनके गलों के तीर पार हो गए, सीने छेद दिए गए, 2 टुकड़े क्या हुए, टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिए गए। तो अपने मासूम 2 बरस के बच्चे का खून अपने हाथों में ले लिया, ऐसे ले लिया और यूं आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। आहा हा हा, क्या कहने इस मंजर के, वाह वाह। इसलिए भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मोहसिन न पाओगे, उससे बढ़कर कोई दर्दमंद न पाओगे, उनसे बढ़कर कोई अपनी उम्मत का खैर खा न पाओगे, जो अल्लाह से रो 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 के अपनी उम्मत का मसला हल करवा गया। वरना हम भी बंदर खिंजीर बन चुके होते। तो उसकी वफाओं को सामने रखो, एक दिन उसके सामने आना है। इसलिए भाइयों, हम कोई जमात नहीं है तबलीग वाले, हम तो ये रो दुखड़ा रो रहे हो। भाइयों तौबा करो, अल्लाह रसूल के हुक्मों पर आओ, इसको लेकर दुनिया में फिरो और सारे आलम तक इस पैगाम को पहुंचाओ कि दुनिया प्यासी है, दुनिया मुंतजिर है, कोई नहीं रोशनियां उन्हें उनके अंधेरों को दूर कर सकी। दुनिया की कोई भी राहत का सामान, जब साइंसी इजादत हुई ना 18वीं सदी में, तो ये दावे हुए कि अब हमें फर्जी जन्नत की जरूरत नहीं, अब हम दुनिया को जन्नत बना देंगे। 100 बरस के बाद पता चला कि दुनिया मजीद जहन्नुम बन गई, मजीद जहन्नुम बन गई। कायनात का निजाम ही धर्म भरम का, ये एयर कंडीशन की गैस ने जाकर अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम ओजोन गैस को फाड़ के रख दिया। अब पता नहीं कब वो लहरें अल्लाह ताला इधर को फेरे और सारी कायनात तड़पती चली जाए और जिन चीजों को वो जन्नत समझते थे वही इनके लिए अजाब बन जाए। इसलिए भाइयों, अल्लाह की मानो, उसके महबूब के तरीकों को अपना।